آج بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو پچھلے 4 سال کا سفر ہے عمران خان کا، پہلے وہ تو اگر یادداشت ہم سب کی کمزور پڑ جاتی ہے کہ ان کو اگر آپ یادداشت دوبارہ یاد کروائیں کہ 2022 میں عمران خان کی ایک امریکن سرکاری افسر کے کہنے کے اوپر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بڑی محنت کر کے حکومت گرا دی اور ساتھ ہی عمران خان کے اوپر اتنے کیسز بنانے شروع کیے کہ کم سے کم 200 کیسز تک پہنچ گیا، جب تک انہوں نے 9 مئی کو عمران خان کو اغوا نہیں کیا کورٹ کے اندر سے۔ یاد رکھیے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے عمران خان کو اغوا کیا 9 مئی کو کیوں کھڑے کیا اور فالس فلیگ کے بعد عمران خان کو انہوں نے اس کے بعد پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب پہ سخت ظلم کیا لوگوں کے اوپر، لوگوں کو ہر 10,000 کم سے کم لوگوں کو انہوں نے قید میں ڈالا ان کا۔ اور پھر جا کر 4 اگست کو، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 4 اگست کو ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا عمران خان آپ کو پاکستان سے کہیں پہ بھی جانا ہو آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کسی بھی ملک میں جانا چاہیں۔ عمران خان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں میرے اوپر جو انہوں نے کیسز بنائے میں ان کا سامنا کروں گا، میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا، میں عدالت کے اندر جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گا۔ اور انہوں نے 5 اگست کو عمران خان کو پھر اریسٹ کر لیا۔ پہلے ان کو بڑی بری حالت میں اٹک میں رکھا، اٹک کے پولیس والے کہانیاں سناتے ہیں کہ کس حالت میں عمران خان کو بجلی بند کر کے، جب سانس نہیں آ رہا تھا بس میں، بجلی بند کر کے وہاں پہ کیڑے مکوڑے اندر اچھی طرح چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد جب یہاں اڈیالہ جیل لے کر آئے، ٹھیک ہے عمران خان کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، ایک کے بعد دوسرا کیس۔ اگر آپ سائفر یاد رکھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سائفر جو ہے پاکستان کا مہنگا ترین کیس انہوں نے چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا۔ انہوں نے توشہ خانہ چلایا، جھوٹا کیس چلایا، جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو سزائیں دی گئی، لیکن جج کو کوئی سزا نہیں ہے جس نے یہ غلط کیسز سنائے۔ ساتھ ہی انہوں نے 4 اکتوبر کو عمران خان کو سخت قید تنہائی میں جیل کے اندر بند کر دیا۔ سالٹری کنفائنمنٹ چھوڑیں، جیل کے اندر چابی، کہتے ہیں کہ جیل والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری چابی گم گئی ہے۔ 3 ہفتے عمران خان کو انہوں نے، بلکہ 5-6 دن انہوں نے بجلی بھی بند کر دی، پنکھا بند، بجلی بند۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا کچھ لیگل ہے نا؟ آگے چلیں، آگے آ جاتی ہے 26ویں ترمیم۔ 26ویں ترمیم کیوں لائی گئی؟ آپ کو پتا ہے کہ سائفر میں عمران خان کو ججز کوئی نہیں کرنا چاہتا کہ غلط سزا دیں، کیونکہ ایسی جب کرمنل چیز کرتا ہے جج تو اس کے ساتھ چلتی ہے ساری زندگی۔ اس کے بعد 26ویں ترمیم لائی گئی۔ 26ویں ترمیم میں کیا لایا گیا کہ ججز کو آپ اپنا ماتحت بنا دو، ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ انہوں نے اس کے بعد اپنے چوائس کا جج لے کر آئے، انہوں نے کہا یہ جج تو سارے قابو نہیں آ رہے، تو آپ ایسا ججز لے کر آؤ، نیچے سے اٹھاؤ۔ وہ اتنا شکر گزار ہو آپ کا کہ نیچے سے جج اٹھاؤ، تھوڑے سے ججز لا کے ہائی کورٹ میں، اور جج ڈوگر جیسے انسان کو جو کہتے ہیں 15ویں نمبر پہ تھا، کیا کیا انہوں نے؟ جج ڈوگر کو بٹھایا، جیسے جج ڈوگر کو بٹھایا انہوں نے سزا سنا دی القادر میں۔ اور جج ڈوگر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر اگلے 1.5 سال عمران خان کو کا کیس سننے سے انکار کر دیا، بڑی بے شرمی سے۔ یہ یاد رکھیں، ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے، ان کی اگلی نسلیں بھی، جج ڈوگر کا نام ان کی تاریخ میں ہوگا کہ جج ڈوگر نے کتنی کرمنل حرکت کی ہے۔ اب ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہ میرے خیال میں نہیں اکتوبر سے 2 سال سے
زیادہ ہو گیا. انہوں نے پہلے جو 6 لوگ ملتے تھے پارٹی کے لوگ جمعرات کو, انہوں نے وہ ختم کیے. انہوں نے ان کی پہلے ملاقاتیں پارٹی کے لوگوں کی ختم کی, اور آہستہ آہستہ انہوں نے عمران خان کی فیملی کی ملاقاتیں ختم کی. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کی وہ جو لائرز ہیں ان کی ملاقاتیں ختم کی, اور ساتھ ہی انہوں نے جو ڈاکٹرز ہمارے آخری دفعہ جو عمران خان سے ملاقات کی تھی اس بات کو بھی اب 2 سال ہو گئے تقریباً. نہ ڈاکٹرز, نہ لائرز, نہ فیملی, اور آہستہ آہستہ کر کے یہ اس نوبت پہ اس چیز کو لے آئے کہ عمران خان کو مکمل طور پہ قید تنہائی میں انہوں نے 8 مہینے سے رکھا ہوا ہے, جہاں پہ ڈاکٹر عظمیٰ ان کے ساتھ 3 دفعہ ملاقات کی 8.5 مہینے میں. 8.5 مہینے میں اعتزاز احسن سے سن لیں, جاوید ہاشمی سے, جو دونوں پولیٹیکل قید گزار چکے ہیں. انہوں نے کہا جو ظلم عمران خان نے سامنا کیا, جس ظلم کا, یہ آج تک کسی پولیٹیکل قیدی نے نہیں کیا, جو ایک چھوٹے سے ڈیتھ سیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے قید تنہائی میں. اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جب ہم 26 نمبر چنگی پہ تھے, جب انہوں نے ہمیں وہاں روک دیا, تو گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک درخواست بھیج دیں جیل انتظامیہ کو, نورین نیازی, تو ملاقات ہو جائے گی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے تو نہیں نورین نیازی کو روکا ہوا, یہ تو محسن نقوی نے روکا ہوا ہے, یہ تو اس حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر نے اس کے نیچے روکا ہوا ہے. اب آپ کہہ دیں درخواست ڈال دیں تو جو کورٹ آرڈر ہے, فل بینچ کا کورٹ آرڈر ہے, وہ کدھر جائے گا, جس کے اندر 6 فیملی ممبرز, 6 لائرز اور 6 وکلاء عمران خان کو ہفتے میں 18 لوگ مل سکتے ہیں. آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب ہم نے اسے انکار کیا, ہم نے کہا ساری اور آپ باہر آ کے بات نہیں کر سکتے, یہ آپ پلیز یہ نوٹ کریں. بشرا بی بی کی بھی فیملی مل سکتی ہے, آپ بھی مل سکتے ہیں. ہم نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں یہ بالکل قبول نہیں ہے. ملاقات کرانی ہے, اس سے پہلے آپ عمران خان کا ہسپتال کے اندر علاج کروائیں, جو ہماری تب سے ڈیمانڈ ہے. بشرا بی بی کی فیملی کو یہی کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. وہ بیچارے اندر گئے ہیں, 2 دفعہ ملاقات کروائی ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں آ کے باہر کہا, اور انہوں نے بہانہ ڈھونڈ کے اب پچھلے ہفتے ان کی بھی ملاقات بند کی, 2-3 ہفتوں سے اب ان کی بھی ملاقات بند کر دی ہے. تو یہ جان کے کر رہے ہیں کہ ایک ملاقات اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ پریشر ختم ہو جائے. ان کو فکر ہے کہ عوام کی کہ باہر نہ آ جائے, ان کو فکر ہے کہ عمران خان کے لیے جو غصہ ہے وہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور بہت حد تک بڑھ گیا. وہ ایک دفعہ پریشر اتار کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں انفارمیشن آئی ہے کہ ان کے یہ ارادے ہیں کہ اس کے بعد